السلام علیکم، یو آر واچنگ ایزی لائف سولوشن پر ڈاکٹر عامر. ویئرز، میں نے سوچا کہ آج کی ویڈیو میں آپ سے ضرور شیئر کروں کہ آج کل ایک جو وائرل انفیکشنز پھیلی ہوئی ہیں، پیشنٹس بہت زیادہ ہیں بخار کے، فلو کے اور کھانسی کے. اب ہو یہ رہا ہے کہ ابتدائی طور پر کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے، مریض جو ہے، وہ آتا ہے بخار کے ساتھ اور فلو کی شکایات کے ساتھ، اور تھوڑا سا اس کو سور تھروٹ ہوتا ہے یا اریٹیشن ہوتی ہے تھروٹ میں اور ہلکی سی کھانسی ہوتی ہے. ڈاکٹر جو ہیں وہ اس کو ابتدائی طور پر اس کو اینٹی الرجکس دیتے ہیں، اس کو پین کلرز یا کوئی انالجیزکس دیتے ہیں تاکہ اس کا بخار اتر جائے. کوئی اینٹی بایوٹکس وغیرہ بھی ایڈوائز کر دیتے ہیں. اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ 3-4 دن میں پیشنٹ کا جو بخار ہے وہ اتر جاتا ہے، لیکن بخار اترنے کے بعد اس کو ایک ایسی کف سٹارٹ ہوتی ہے، ڈرائی کف، جو ٹھیک ہونے کو نہیں آتی. اب یہ پیشنٹس کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے آج کل، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ موسم خشک ہے بالکل. تقریباً 2-2.5 ماہ سے بارش نہیں ہوئی. جو ہماری فضا ہے اس میں گرد ڈسٹ بہت زیادہ ہو چکی ہے. جب ڈرائنس ہوتی ہے تو پھر ڈسٹ ہوتی ہے، مختلف الرجنز آ جاتے ہیں اور مختلف وائرل جو انفیکشنز ہیں وہ فلیئر اپ ہو جاتی ہیں. اب یہ جو پیشنٹس آ رہے ہیں یہ بیسیکلی تو آتے ہیں فلو کے ساتھ، یعنی کہ اور یہ زیادہ تر انفلوئنزا وائرسز کی جو ایک چین ہے وہی افیکٹ کرتی ہے زیادہ تر، اور سور تھروٹ کے ساتھ اور جو کانسٹیٹیوشنل سمپٹمز ہیں اس کے ساتھ. اچھا، اب فیور تو 3-4 دن میں جیسے میں نے بتایا کہ سیٹل ہو جاتا ہے، لیکن کف ایک ایشو بن جاتی ہے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کف ہے یہ آج کل ڈاکٹرز کے لیے بھی ایک چیلنج سا بنی ہوئی ہے کہ مریض جو ہے وہ بار بار شکایت کرتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کھانسی ٹھیک نہیں ہو رہی، ڈرائی کف ٹھیک نہیں ہو رہی. میں نے بھی بہت سارے پیشنٹس دیکھے، پیشنٹس ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن ڈرائی کف پرسسٹ کرتی ہے. اب اس کے لیے ہم مختلف ریمیڈیز ہیں جو پیشنٹس کو ہم ایڈوائز کرتے ہیں. اگر تو ان کی چیسٹ ایگزامینیشن کرنے سے برونکوسپیزم ہے، یعنی کہ ہوا کی نالیوں میں تنگی ہے جیسے ایستھما میں ہو جاتی ہے یا برونکائٹس، ایکیوٹ برونکائٹس میں ہو جاتی ہے، تو پھر ہم انہیں برونکو ڈائلیٹرز دیتے ہیں، انہیں ہم نیبولائزرز دیتے ہیں، انہیں ہم انہیلرز وغیرہ دیتے ہیں، تو یا ریبولائزرز وغیرہ دیتے ہیں یوز کرنے کے لیے تاکہ ان کی کھانسی ٹھیک ہو جائے. لیکن دیکھا یہ گیا کہ کھانسی بہت ریزسٹنٹ ہوتی ہے. ڈفرینٹ کف سیرپس، ایون اسٹیرائڈ کے انہیلرز یا اسٹیرائڈز لینے کے باوجود جو ہے وہ کھانسی ٹھیک ہونے کو نہیں آتی. اب لوگوں میں اتنی زیادہ پریشانی ہے تو میں نے آج سوچا واپس آ کے کلینک سے کہ چلے میں یہ اس چیز کو شیئر کروں گا آپ لوگوں سے کہ اس میں آپ لوگ بالکل پریشان نہ ہو، گھبرائے نہیں. کھانسی ہو رہی ہے، بالکل ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ایک بڑی عجیب سی فٹیگ اور ایک پوسٹ وائرل ویکنس وہ بھی پرسسٹ کر رہی ہے لوگوں میں. اور اس کا جو سب سے بیسٹ ٹریٹمنٹ میں آپ کو بتاؤں گا وہ یہی ہے کہ آپ ریسٹ کریں، انڈیو ڈسٹ میں نہ جائیں، باہر نہ جائیں، ٹھیک ہے، الرجنس کے ساتھ ایکسپوجر نہ کریں، اور سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ سٹیم لیں. میں نے دیکھا کہ میرے پیشنٹس بہت سارے ایسے ہیں جن کی کف پرسسٹ کر رہی تھی، لیکن سٹیم لینے سے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ کسی برتن میں سٹیم پانی گرم کر لیتے ہیں اور پھر اچھا وہ جو سٹیم ہے وہ تھوڑی ہی دیر کے لیے آتی ہے اور پھر سٹاپ ہو جاتی ہے. لیکن آج کل جو کھانسیاں ہو رہی ہیں اس کے لیے آپ کو ایک اچھا ایک ایڈیکویٹ ٹائم چاہیے سٹیم کے لیے، اور دن میں کم از کم 3-4 مرتبہ آپ سٹیم لیں، اور ہر سٹیم کا جو آپ کا پیریڈ ہے وہ 15 سے 20 منٹ ہونا چاہیے، تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کو فرق پڑ جاتا ہے. اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ آپ کو نیزل کنجیشن تو نہیں ہے. اگر آپ کا ناک بند ہے تو آپ کوئی ایسے اسپریز یوز کریں، اپنے ڈاکٹر صاحب سے لکھوا لیں جو آپ کا ناک کھل جائے. جیسے آپ کا ناک کھلتا ہے تو آپ کی ایگنی اور کافی حد تک آپ کی تکلیف میں کمی آ جاتی ہے، آپ کا پوسٹ نیزل ڈرپ بند ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ اگر آپ کو اسپیزم ہے، جیسے اگر آپ سانس لیتے ہیں تو اس میں سی ٹی کی سی آواز آتی ہے، یا چیسٹ جب ڈاکٹر آپ کی چیسٹ چیک کرتے ہیں تو اس میں رونکائی یا آپ کو ویز آ رہی ہے، تو پھر آپ کو انہیلرز یا سب سے بیسٹ نیبولائزرز کی ضرورت ہے. اور یہ نیبولائزرز بھی کوئی دن میں 1 یا 2 دفعہ نہیں بلکہ آپ کو دن میں 4 دفعہ کم از کم نیبولائزرز استعمال کرنے چاہیے. تو مین اسٹے ٹریٹمنٹ کا ہے کہ آپ اسٹیم لیں، دن میں 3-4 مرتبہ نیبولائزرز کا یوز کریں، اور اپنے آپ کو ہائیڈریٹ کریں، یعنی کہ پانی پئیں. اب یہ بہت امپورٹنٹ ہے، جیسے میں اپنے پیشنٹس کو بتاتا ہوں کہ آج کل آپ کا بیسٹ کف سیرپ آپ کا گرم پانی ہے، تو اس کو کثرت سے یوز کریں. اور ہاٹ فلوئڈز بھی ہیں جیسے گرین ٹی وغیرہ ہے، قہوہ ہے، جوشادہ ہے، یہ ساری چیزیں آپ کثرت سے یوز کریں، اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھیں. تو اس کے ساتھ گریجولی آپ کی کف بھی بہتر ہو جاتی ہے اور آپ کی باڈی پینز اور فٹیگ میں بھی کمی آ جاتی ہے. ہاں، اگر آپ کے سمٹمز ایگریویٹ کرنے لگیں، یعنی کہ آپ کو بریدنگ ڈیفیکلٹی زیادہ ہو جائے، یا آپ آج کے لوگوں نے سیچوریشن بھی چیک کرنے پروبس بھی رکھی ہوئی ہیں، اگر آپ کی سیچوریشن خدا نہ خاصا ڈراپ ہونا شروع ہو تو پھر آپ کو لازمی
اپنی انویسٹیگیشنز کی طرف جانا ہوگا، آپ فوری طور پر پھر ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کریں تاکہ آپ کی جو ضروری ٹیسٹ ہے انویسٹیگیشنز ہوں، آپ کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اس کے اکارڈنگلی دیا جائے جو آپ کے سمپٹمز ہیں۔ لیکن موسٹ آف دا جو پیشنٹس ہیں وہ ان چیزوں کے ساتھ ریکور کر جاتے ہیں۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔